برادران اسلام، حمد و ثنا کے بعد، درود و سلام کے بعد میں نے سورہ شورى کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنا چاہیے۔ ایک مومن کو اسلام کے اندر جن عبادات کو انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے، ان عبادات کا اصل مقصد تقوی ہے، اور یہ تقوی دنیا میں بھی انسان کو کامیاب بناتا ہے اور آخرت میں بھی جہنم سے نجات دلاتا ہے، جنت میں داخلہ کراتا ہے۔ دینی بھائیوں، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں آزادی کی اہمیت اور ہمارے ملک ہندوستان کی آزادی سے متعلق بعض باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ آج آزادی کا دن ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوئے تقریباً 79 سال، 70 پر 9 سال ہوئے ہیں، 80 سال کے قریب ہوئے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مخلوق کے لیے۔ ہر مخلوق آزاد رہنا چاہتی ہے، پرندے آزاد اڑنا چاہتے ہیں فضاؤں کے اندر، درندے جنگلات کے اندر اپنی زندگی آزاد گزارنا چاہتے ہیں۔ ہر مخلوق کی زندگی میں آزادی بہت امپورٹنٹ ہے۔ قید، بند، جیل کسی کو پسند نہیں ہے۔ سونے کے پنجرے میں بھی اگر آپ کو رکھا جائے، زندگی کی ساری ضرورتیں پوری کی جائے، وہ پنجرا، وہ ضرورتیں آپ کو اچھی نہیں لگیں گی۔ سمجھ میری بات؟ تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ غلامی اس کے برعکس بہت بڑی مصیبت ہے۔ غلامی بہت بڑا عذاب ہے۔ غلامی انسانوں کو ترقی سے روکتی ہے، تعمیر سے روکتی ہے، اچھی سوچ سے روکتی ہے۔ اس کی سوچ کو، فکر کو تالا لگا دیتی ہے غلامی، اس کے پیروں میں زنجیر ڈال دیتی ہے، نہ وہ کچھ سوچ سکتا ہے، نہ ایک قدم آگے بڑھ سکتا ہے، زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا غلام انسان۔ تو اس لیے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ پیغمبروں کا ایک مقصد لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا ہوتا تھا، وہیں پر پیغمبروں کا ایک مقصد انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا بھی ہوتا تھا۔ آزادی دلانا ہر پیغمبر کا مقصد ہوتا تھا، انسانوں کو آزاد کرانا، آزادی دلانا غلامی سے۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے خطاب کر کے، فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے بات کرو، فرعون سے، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجو۔ تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے فرعون سے ایک بات یہ کہی کہ ہم تیرے پاس اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، بحیثیت رسول آئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے نمائندے بن کر آئے ہیں تیرے دربار میں، خود سے ہم تیرے پاس نہیں آئے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات ان دونوں پیغمبروں نے یہ کی، تو نے 400 سال سے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تب یہ خاندان وہاں شفٹ ہو گیا تھا سیریا سے۔ بعد میں زمانہ گزرتے گزرتے وہاں کے اصل باشندے مصر کے جو فرعون تھے قبطی، انہوں نے ان کو غلام بنا لیا 400 سال تک۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نبی بنا کر بھیجا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو موسیٰ ہیں، ہارون نے کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجو، آزاد کرو۔
ہم غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آئے. تو پیغمبروں کا ایک مقصد غلامی سے آزاد کرانا بھی ہوتا ہے. فرعون نے 400 سال سے غلام بنا کر رکھا تھا بنی اسرائیل کو. کہا کہ آزاد کرو. اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے بنی اسرائیل سے کہ ان کو سیریا لے جائیں گے, ملک شام لے جائیں گے, جہاں سے ہم آئے تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں. اب ہم پھر اسی ملک کو واپس جائیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کے لیے آئے تھے, آزادی دلانے کے لیے آئے تھے. محنت کیے, کوشش کیے, آزادی دلائے, فرعون سے آزادی دلائے اپنی قوم کو, بنی اسرائیل کو. ایک اور جگہ سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے فَأْتِيَاهُ فَقُولَا, تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ, ہم تیرے رب کی جانب سے پیغمبر ہیں. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل, ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجو, آزاد کرو. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ, ان کو عذاب نہ دے. کیونکہ جو قوم غلام ہوتی ہے, حکومت کرنے والی قوم کو عذاب دیتی ہے, ٹارچر کرتے, تکلیفیں دیتی ہے. غلام کو ایسے ہی نہیں آرام سے نہیں رکھا جاتا, غلام کو عذاب دیا جاتا ہے, سزائیں دی جاتی ہیں, غلاموں کو سزائیں دی جاتی ہے, مار مار کر کام دیا جاتا ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کو عذاب نہ دو. قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ, ہم تمہارے رب کی جانب سے معجزہ لے کر آئے ہیں. وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ, جو ہدایت کی پیروی کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلامتی ہوگی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کا کام کیا, جس کا مقصد اپنی قوم کو آزادی دلانا بھی ہے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی یہی تھا. ایک طرف دنیا کے لوگوں کو صحیح عقیدے کی طرف دعوت دینا تھا, وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دنیا جو غلامی میں تھی, بہت سارے بادشاہ حکمران لوگوں کو غلام بنا کر رکھے ہوئے تھے, ایسے لوگوں کو غلامی سے آزادی دلانا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد تھا. جیسا کہ البدایہ والنہایہ جو بہت بڑی کتاب ہے تاریخ کی, ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے, اس میں ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کی کا ذکر کیا ہے کہ جن کو ایران کے بادشاہ رستم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا کہ اسلام کی دعوت قبول کرو. وہ دربار میں پہنچ کر, رستم کے دربار میں پہنچ کر ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, اللہ ابتعثنا لنخرج من نشاء من عبادت العباد عبادت الى عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا الى وسعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. صحابی رسول نے اسے پیغام دیا, رستم کو کہا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے, یعنی مسلمانوں کو, پیغمبر کی طرف سے یہ پیغام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو اس لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر, انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں. انسانوں کی غلامی نہیں ہونا, غلامی اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے, اور ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں, ادیان ہیں, اس میں ظلم ہے, بے انصافی ہے, اس سے نکال کر ہم دین اسلام میں لے جانا چاہتے ہیں جہاں پر انصاف ہے, جہاں پر عدل ہے. تو یہ اسلام کا پیغام ہے. انبیاء بھی بھیجے جاتے تھے انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی غلامی کی طرف انسانوں کو لے جانے کے لیے انبیاء مبعوث کیے جاتے تھے. تو بھائیو یہ توحید کا پیغام, اور پھر انسانیت کی وحدت, تمام انسان برابر ہیں, ایک تو ایک اللہ کی عبادت ہونا چاہیے, دوسرے تمام انسان برابر ہیں. انسانوں کا ایک طبقہ دوسرے طبقے کو غلام نہیں بنا سکتا, حقیر نہیں سمجھ سکتا, اپنے آپ کو برتر, بلند, اونچی ذات تصور نہیں کر سکتا. اس احساس کو اسلام نے ختم کر دیا کہ ایک طبقہ اپنے آپ کو بلند سمجھے, بالا سمجھے, اونچا سمجھے, اور دوسروں کو حقیر, نیچا سمجھے. انسانی کے طبقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو ختم کر دیا. اسلام آنے کے بعد اسلام نے مساوات کی تعلیم دی, برابری کی تعلیم دی, ایکویلٹی کی تعلیم دی کہ تمام انسان ایک ہیں. اور یہ جو تصور چند سالوں سے, یعنی تقریباً 200-300 سال سے, 200-300 سالوں سے پوری دنیا کے اندر جمہوریت ہے. پوری دنیا میں انسانوں کو حق دیا گیا کہ ہر انسان کو آزادی کا حق ہے. ہیومن رائٹس قانون بنائے گئے,
ہر انسان کو آزاد رہنے کا حق ہے، اور دنیا میں سارے انسان ایکول ہیں، برابر ہیں، مساوی ہیں۔ یہ دو پیغام دنیا میں عام ہوئے چند سالوں سے پچھلے، یہ سب اسلام کا اثر ہے، یہ سب اسلام کا اثر ہے، کیونکہ اسلام آنے سے پہلے بہت ساری بادشاہتیں، حکومتیں تھی، وہ انسان کو غلام بنا کر رکھی تھی۔ تو اس لیے یہ حقیقت ہے، اس کو ماننا پڑے گا کہ اسلام نے آ کر انسانوں کو آزادی کا حق دلایا۔ یہ جمہوری حکومتیں، یہ ووٹ ڈالنا، پبلک کو جو پاور ملا اسلام کی وجہ سے ملا، ورنہ پبلک کو بادشاہ حکومت کرنے والے لوگ کتے سے بھی زیادہ مقام نہیں دیتے تھے، غلام سمجھ کر رکھتے تھے۔ اسلام نے آ کر ہر انسان کو حق دلایا، ہر انسان کو آزادی دلائی، اور ہمارا ملک ہندوستان جو آزاد ہوا، اس میں بھی ملک والوں کو بھی، سارے انسانوں کو بھی اعتراف کرنا پڑے گا، اس آزادی کی شروعات مسلمانوں نے کی، کیونکہ ہمارا اسلام، ہمارے پیغمبر اور ہم جس اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں وہ انسانوں کو آزادی دلانا چاہتا ہے، غلاموں کو بھی آزاد کرانے کا حکم دیتا ہے، غلاموں کو بھی آزاد کرتے رہو وقتاً فوقتاً۔ تو اس لیے مسلمانوں کے اندر غلامی نہیں ہے، غلامی اختیار کرنا نہیں ہے، وہ کبھی کسی کو غلام نہیں بن سکتے۔ اس لیے انہوں نے ہندوستان کے اندر جو آزادی کی لڑائی شروع ہوئی، سب سے پہلے مسلمانوں نے شروع کی، آزادی کی لڑائی مسلمانوں نے شروع کی، یہ ہر انسان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ 1740 عیسوی سے لے کر 1850 تک تقریباً 117 سال تک صرف مسلمان آزادی کی لڑائی لڑتے رہے، صرف مسلمان، یہ یاد رکھو، صرف مسلمان 117 سال تک صرف اور صرف مسلمان انگریزوں سے، برٹش سے، مختلف لوگوں سے ہندوستان کے اندر آزادی کی لڑائی لڑتے رہے، جنگ لڑتے رہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ 1740 میں مکہ مکرمہ سے آئے تعلیم حاصل کر کے، انہوں نے دیکھا ہمارے ملک پر انگریز قبضہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اور انگریز قبضہ کر رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے 1740 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مسلمانوں کے اندر انگریزوں کے خلاف جہاد کی روح پھونکی۔ سمجھ میں آئی بات؟ سب سے پہلے مسلمانوں نے جہاد کا آغاز کیا۔ اس کے بعد 1803 عیسوی میں انہی کے خاندان کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، کیونکہ فتوے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر، وہ فتوے پر بہت عمل کرتے ہیں۔ فتویٰ دیا انہوں نے کہ انگریزوں کے خلاف ہم جہاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 1750 میں بنگال میں سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف جنگ پلاسی لڑی، اس میں وہ شہید بھی ہوئے۔ مسلمانوں نے دھوکہ دیا، مسلمان بہت سارے مسلمان تاریخ میں، ہر زمانے میں، آج بھی ہر زمانے میں مسلمان اچھے جہاں ہوتے ہیں غدار بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں، دغاباز بھی ہوتے ہیں، دنیا کی ہرس میں، لالچ میں ایمان بیچ دیتے ہیں، دین بیچ دیتے ہیں، اپنا لباس بیچ دیتے ہیں، سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ ہر دور میں ایسے مسلمان رہے ہیں، یہ پوری انسانوں کی تاریخ گواہی دیتی ہے۔ ہر دور میں ایسے مسلمان، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہے، مسلمانوں کی حکومتیں جو تباہ ہوئی وہ مسلمانوں کی غداری سے تباہ ہوئی۔ آج بھی آپ جہاں دیکھیں گے کوئی ادارہ چلاتا ہے اس کے خلاف غدار ملتے ہیں آپ کو، کوئی مسجد چلا رہا ہے اس کے خلاف غدار ملیں گے آپ کو، کوئی امام اور خطیب ہے اس کے خلاف آپ کو غدار ملیں گے۔ ہر اچھے کام کرنے والے کے پیچھے غدار مسلمان آپ کو ملے گی، اس کی ٹانگ کھینچنے والے، اس کو بدنام کرنے والے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ غیر مسلموں کی بات چھوڑ دے، وہ تو ہمارے دشمن نہیں، عدل سے ہی ہم اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہر جگہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، تو اس لیے سراج الدولہ کو بھی غداروں نے دھوکہ دیا۔ 1764 میں بہار میں مغل بادشاہ شاہ عالم لکھنؤ کے نواب شجاع الدولہ نے بکسر کی جنگ لڑی انگریزوں کے خلاف۔ 1799 میں سری رنگا پٹم میں سلطان ٹیپو سلطان نے جو ہے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، شہادت پائے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک افسر نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا آج ہندوستان ہمارا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سمجھنے کی، سوچنے کی بات ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت پر اس نے کیا کہا؟
آج ہندوستان ہمارا ہے، ہم کو کوئی نہیں روک سکتا ہندوستان پر قبضہ کرنے سے. یہ معمولی جملہ نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور ٹیپو سلطان وہ انسان تھے، شعر مشہور، ان کا جملہ مشہور تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. جو لوگ ہمت والے ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، ان کا ایک دن زندہ رہنا بہت بڑی بات ہے. غدار، دھوکے باز، دغاباز، منافق، ٹانگ کھینچنے والے 1000 سال کے کیا وہ لومڑی کی زندگی ہے، لومڑیوں کی زندگی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بہادری کی زندگی انسان کو جینا چاہیے، خودداری کی زندگی جینا چاہیے، سینہ تان کر جینا چاہیے، سامنے والے کا سامنے آ کر مقابلہ کرنا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہم کو اسلام نے، مسلمانوں نے سکھایا ہے. یہ ہماری پوری بہادروں کی تاریخ ہے، بہادروں کی تاریخ ہے. لیکن کچھ غدار بھی ملے ہیں ہماری تاریخ کے اندر. ٹیپو سلطان کا بھی وہی حال ہوا، ان کو بھی غداروں نے دھوکہ دیا، ان کو بھی غداروں نے دھوکہ دیا. 1830 پر 1 عیسوی میں تحریک شہیدین، یہ بہت بڑی تاریخ ہے. پوری ہندوستان کی 200 سالہ جنگ کی لڑائی آپ کو ہم 5-10 منٹ میں نہیں بیان کر سکتے. میں خالی اشارہ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں نے کیسے ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا. شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، انہوں نے بالا کوٹ میں جو جنگیں لڑی 1830 پر 1 عیسوی میں. اس کے بعد 1850 پر 7 عیسوی میں غدر کا واقعہ پیش آیا. تو میں نے بتایا 1740 سے لے کر 1850 پر 7 تک جو غدر کا واقعہ ہے، 117 سال تک صرف مسلمان لڑتے رہے. یہ غدر کا جو واقعہ پیش آیا تاریخ کے اندر 1850 پر 7 میں، وہاں سے لے کر 1850 پر 7 سے لے کر 1940 پر 7 تک، 1940 پر 5 میں جو 7 میں جو ملک آزاد ہوا، وہاں تک ہندوستان کے تمام مذہب والے مل کر لڑے. 1850 پر 7 سے 1940 پر 7 تک، ملک آزاد ہونے تک پورے ہندوستان میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں، سارے ملک کے لوگوں نے حصہ لیا. حصہ لے کر جو ہے محنت کی اور ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی. تمام مذاہب کے لوگوں نے مل کر آخرکار ملک کو آزادی مل گئی. ہندوستان کے تمام مذاہب کے لوگوں کا ہاتھ ہے. لیکن میں خطبے میں صرف مسلمانوں کی آزادی میں جو شرکت ہے اس کی طرف سے بھی اشارہ کر رہا ہوں. اس 1850 پر 7 میں جو غدر ہوا، انگریزوں نے جو ہے کالا پانی کی سزائیں دی. ان کے خلاف جنگ کرنے والوں کو 1850 پر 7 میں کالا پانی کی سزا دی. کالا پانی کی سزا کا مطلب ہے انڈومان نکوبار میں جیل بنایا تھا انہوں نے، اس جیل میں لے جا کر رکھ دیتے تھے اور بہت خطرناک سزائیں دیتے تھے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی کو کالا پانی کی سزا کہتے ہیں. اور کالا پانی کی جو سزا دی گئی، 95% مسلمان تھے، صرف 5% ہی دوسرے مذہب کے لوگ تھے. آج بھی آپ جائیے انڈومان نکوبار میں، وہاں جیلیں ہیں، وہاں نام لکھے ہوئے کہ کن کن کو انگریزوں نے قید کیا تھا، سب مسلمانوں کے نام ہیں. سمجھ میری بات؟ 95% لوگوں کو کالا پانی میں جو رکھا گیا وہ سب مسلمان تھے. اس میں یحییٰ علی صادق پوری، مولانا جعفر تھانی سری، سب علماء ہی ہے. مولانا یحییٰ علی صادق پوری، مولانا جعفر تھانی سری، مولانا فضل حق خیر آبادی اور بڑے بڑے علماء، ان سب کو پھانسی دی گئی. مولانا محمود الحسن مدنی دیوبندی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، ان سب نے جو آزادی میں حصہ لیا. دیوبند کے علماء کا حصہ ہے، اہل حدیث علماء کا حصہ ہے، مسلمانوں کا حصہ ہے ملک کو آزاد کرانے میں. مولانا ابوالکلام آزاد اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بڑی محنتیں کی. انہوں نے البلاغ نکالا، الہلال نکالا. بہت بڑے صحافی تھے، پرنٹنگ پریس تھا ان کا. ان کی پرنٹنگ پریس پر حملہ ہوا، ان کے اخبار جو نکلتے تھے منتری میگزین سے روک دیا گیا، ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا. اشفاق اللہ خان، انگریز ملک کا خزانہ لوٹ کر ایک ٹرین میں لے جا رہے تھے، تو یہاں کے لوگوں نے جو ان کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے اس ٹرین کو لوٹا، اس خزانے کو. ان میں اشفاق اللہ خان بھی تھے. ان کو فیض آباد میں 1920 پر 7 میں پھانسی دی گئی. علماء ساجد پور کی قربانیاں، ساجد پور بہار میں ایک گاؤں ہے، وہاں کے علماء، وہ گاؤں پورا اہل حدیث ہے، وہ پورے علماء اہل حدیث تھے، کیونکہ وہ پورا گاؤں ہی اہل حدیث ہے. ساجد پور پورے علماء اہل حدیث تھے. جواہر لال نہرو جو ملک کے پہلے وزیر اعظم تھے،
ان کے خاندان والوں سے ملنے گئے آزادی کے بعد، ان کے خاندان کے فرزند سے عبد الخبیر صادق پوری ملاقات میں ان کو کچھ دینے گئے تھے، گفٹ دیں گے، ہم پیسہ دیں گے، کمپنی دیں گے، فیکٹری دیں گے، وہ جو مانگیں گے وہ دیں گے، کیونکہ ان کے خاندان کی بڑی قربانی ہے، یہ دینے گئے تھے جواہر لال نہرو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے آزادی کی لڑائی، ہمارے باپ دادا نے آزادی کی لڑائی حکومت کی فیکٹری لینے کے لیے، کمپنی لینے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے انہوں نے نہیں لڑی، انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑی۔ ہم کو اللہ کی رضامندی کی سب کچھ نہیں چاہیے۔ حالانکہ نہرو نے فیکٹریاں پیش کی، آپ کو یہ فیکٹری چاہیے، وہ فیکٹری چاہیے، کمپنی چاہیے، 10 لاکھ روپے چاہیے، 5 لاکھ روپے چاہیے، 1 لاکھ روپے چاہیے، پیسے رکھے، 1 روپے بھی نہیں لیا انہوں نے، ایک فیکٹری میں لکھا۔ ہمارے باپ دادا نے جو لڑائیاں لڑی وہ اللہ کو راضی کرنے کی لڑی تھی، ملک میں فیکٹری لینے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے نہیں لڑی تھی۔ تو اس وقت جواہر لال نہرو نے ان سے کہا، حضرت سارے ملک کی خدمات، ہندوستان کو آزاد کرنے میں پورے ملک کی خدمات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور علماء صادق پور کے قربانیوں کو، ان کی خدمات کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو علماء صادق پور کی قربانیاں پورے ہندوستان کے لوگوں کی قربانیوں سے بھاری ہیں۔ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جواہر لال نہرو کوئی ان پڑھ آدمی نہیں تھے، گنوار آدمی نہیں تھے، جاہل آدمی نہیں تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے علم والے تھے۔ ان کی کتابیں اگر آپ پڑھے لکھے تو پڑھیے، ان کی کتابوں میں کتنا علم ملے گا۔ ملک کے بہت بڑے علم والے آدمی تھے جواہر لال نہرو، بہت بڑے علم والے، معمولی علم والے نہیں تھے۔ سمجھ میری بات، ایسے ہی اندازے سے نہیں کہہ دیا کہ مٹارنے کے لیے چاپلوسی نہیں، حقیقت مسلمانوں نے، علماء نے کتنی قربانیاں دی۔ بہرحال ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم کو کنارے کیا جا رہا ہے، ایک اور مرتبہ ہم مسلمانوں کو، اس ملک کے برادران بھائی ہم کو غلام بنانا چاہتے ہیں، ہم کو ایک اور مرتبہ غلام بنانا چاہتے ہیں، ہماری ساری آزادیاں چھین لینا چاہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بہرحال سوچنا چاہیے کہ غلامی میں آنے والی قوم نہیں ہے، ہمیشہ آزادی کے لیے، آزادی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے محنت کرنے والی قوم ہے۔ بہرحال اس ملک کی آزادی کی خاطر بہت ساری تحریکیں، ملک کو آزاد کرنے کے لیے بہت سارے موومنٹس، تحریکیں وجود میں آئی، جنم لی، وہ سب کی سب مسلمانوں کی کوشش تھی، سب کی سب، بہت ساری تحریکیں جن کے نام میں لوں گا، سب مسلمانوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے تحریکوں کو ایجاد کیا۔ ان میں سے ایک تحریک تھی تحریک ریشمی رومال، خلافت تحریک، تحریک شہیدین، تحریک مجاہدین، تحریک مجلس احرار، تحریک ترک موالات، ہندوستان چھوڑو تحریک، نمک آندولن، ایسی بے شمار تحریکیں سب کس نے بنائی؟ مسلمانوں نے بنائی۔ یہ سب تحریکیں مسلمانوں کی کوششوں کا نتیجہ تھی، جو انگریزوں کو ملک سے چھوڑنے کے لیے تحریکیں بنائی گئی۔ ہر تحریک کی تاریخ ہے، سمجھ میری بات۔ خود یہاں کے غیر مسلم مورخ، ہسٹری لکھنے والے ڈاکٹر تارا چند اپنی کتاب تحریک آزادی ہند میں لکھتے ہیں، ہندوستان کی آزادی میں صرف اہل حدیث، علماء اور عوام، یہ سب الفاظ ان کی کتاب میں ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں اہل حدیث عالم ہوں تو بول رہا نہیں، ڈاکٹر تارا چند کی کتاب آپ پڑھیے، تحریک آزادی ہند، اس میں لکھتے ہیں ہندوستان کی آزادی میں صرف اہل حدیث، علماء و عوام نے جو قربانیاں پیش کی ہوئی ان کی تعداد 5 لاکھ سے زائد ہے۔ قربانیوں کا مطلب پھانسی، انگریزوں نے جو گولی چلائی، کسی کو جلایا، کسی کو پھانسی دی، صرف علماء حدیث اور عوام میں سے 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو انگریزوں نے جو پھانسی دی، جلایا، گولی ماری۔ سمجھ میری بات، اتنی قربانی ہے مسلمانوں کی۔ اس کے بعد تارا چند لکھتے ہیں اہل حدیث جماعت وہابی کے نام سے جانی جاتی تھی، برٹش کے زمانے میں ان کو وہابی کا ٹائٹل دیا گیا تھا، اہل حدیث جماعت کو برٹش کی طرف سے، اور یہی ایک جماعت تھی جس نے انگریز حکومت کی ناک میں دم کر دیا، اور اس کی پاداش میں، اس کے جرم میں اہل حدیث علماء کو لمبی لمبی سزائیں جھیلنی پڑتی تھی۔ یہ سب ڈاکٹر تارا چند نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ سمجھ میری بات، یہ حوالے کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد مولانا مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، شاہ اسماعیل شہید کے اثر سے، شاہ اسماعیل شہید، سر سید احمد شہید، میں نے بتایا کہ انہوں نے بالا کوٹ لڑائی لڑی، یہ دونوں جو اہل حدیث علماء تھے، شاہ اسماعیل شہید بھی اہل حدیث ہیں، سر سید احمد بھی جو اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے جو لڑائیں لڑی، ان کے اثر سے خالص کتاب اللہ پر، حدیث پر عمل کرنے والا طبقہ پیدا ہوا وہ زمانے میں۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ مولانا مسعود عالم ندوی لکھ رہے ہیں۔
یہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں کی محنت سے ہندوستان کے اندر ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی جو صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرتی تھی۔ اس کے بعد دوسرا جملہ لکھتے ہیں، شروع میں جب آزادی کی جنگ شروع ہوئی، دیوبندی علماء، اہل حدیث علماء ایک ساتھ مل کر انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنے لگے۔ دیوبندی علماء بھی، اہل حدیث علماء بھی، دونوں مل کر انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے لگے شروع میں۔ لیکن جب انگریزوں نے مجاہدین کو پہچاننے کی نشانیاں بنائی، ان میں ایک پہچان بنائی گئی، جو لوگ آمین زور سے بولتے ہیں وہ ایک نشانی ہے کہ وہ لوگ انگریزوں کے خلاف ہیں۔ نماز میں آمین زور سے جو بولتے ہیں وہ انگریزوں کے باغی ہیں، یہ نشانی بنائی گئی۔ اس وقت حنفی علماء، حنفی لوگ اہل حدیث سے کٹ گئے۔ اب اس کے بعد دونوں الگ الگ لڑے تو معلوم ہوا، کیونکہ جو آمین زور سے بولتا تھا اس پر شبہ ہوتا تھا کہ یہ وہابی ہے، اور وہابی انگریزوں کے زمانے میں ان کا باغی تھا۔ انگریزوں کے زمانے میں وہابی ان کا باغی تھا۔ اس طرح وہابی انگریز کے زمانے میں ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو صرف قرآن پر عمل کرتے تھے، جو صرف اللہ کے رسول کی احادیث پر عمل کرتے تھے، ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا۔ تو بہرحال یہ خطبے کا وقت ختم ہوا، میں نے مختصراً پوری ہندوستان کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی، مسلمانوں نے، علماء نے اور ہماری جمعیت اہل حدیث نے کیا کیا خدمات انجام دی۔ تو بھائیو، یہ ہماری خدمات ہیں۔ مسلمان اسلام کبھی غلامی اختیار نہیں کرتے، یہ تو انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے آئے ہیں۔ انسانوں کی عبادت سے، انسانوں کی بندگی سے، انسانوں کی غلامی سے اللہ کی غلامی کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج ہم ہندوستانی مسلمانوں کو اس ملک میں ایک جہتی پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اس ملک میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے محنت کرنا چاہیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، تعمیر کے لیے، اس ملک سے نفرت کو، عداوت کو مٹانے کے لیے، اس ملک میں پیار اور الفت اور محبت کو پروان چڑھانے کے لیے مسلمانوں کو آج محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہندوستان کے اندر جو ملک آزاد ہوا، آزادی کی جو بہت ساری اچھائیاں ہوتی ہیں، خوبیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حقیقی معنی میں آزادی عطا فرمائے، اور آزادی کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے خلاف دن بدن تعصب، نفرتیں جو بڑھ رہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا خاتمہ فرمائے۔ برادران وطن میں اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ پیار اور الفت کا جذبہ پیدا فرمائے۔ یہاں کے تمام مذاہب کے لوگوں کو مل جل کر رہنے، ملک کے لیے کام کرنے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے علم کو اس ملک کے لیے قربان کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نفعنی اللہ وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد المرسلين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔